اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو حجیت خبر واحد میں. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہماری گفتگو حجیت خبر واحد. اس حوالے سے علماء میں دو نظریں ہو گئے. ایک گروپ نے کہا کہ خبر واحد حجت ہے، دوسرے نے کہا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. اب وہ علماء جو خبر واحد کے حجیت کے قائل ہیں وہ ادلہ اربعہ یا فی الحال یوں کہیں قرآن مجید سے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. اس میں سے انہوں نے کل پہلی آیت پیش کی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس خبر کی جانچ پڑتال کرو. ٹھیک، اگر جانچ پڑتال نہیں کرو گے تو پھر تم فتنے فساد میں جا کے پڑو گے اور تم جہالت والی قوم ہو جاؤ گے. اس کا انہوں نے نچوڑ یوں نکالا کہ جب فاسق کی خبر جانچ پڑتال کے بعد قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، تو عادل کی خبر کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ بھائی اس کی جانچ پڑتال تو کرنی نہیں ہے، پھر وہ قبول کرنی یا قبول نہیں کرنی. اگر قبول نہیں کرنی پھر تو عادل کی خبر فاسق کی خبر سے بھی بری ہو گئی. حالانکہ یہ تو کسی بندے کو بھی کہیں گے تو سب ہنسیں گے ہم پہ. تو مصنف صاحب نے اعتراض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی مفہوم کسی چیز کا آپ نکالنا چاہتے ہیں تو منطوق اور مفہوم کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے. آیت کا منطوق یہ تھا کہ اگر فاسق خبر لے آئے، ٹھیک ہے، اور مفہوم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عادل کی خبر کو مانو. منطوق کا موضوع ہے خبر الفاسق، مفہوم کا موضوع ہے خبر العادل. یہ تو موضوع ہی تبدیل ہو گیا. لہذا اس آیت کے ذریعے آپ عادل کی خبر کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے. آج بھی 2-3 آیات پیش کر رہے ہیں مشاہد صاحب، اور ان تینوں کو مصنف صاحب نہیں مان رہے. پہلی آیت یہ ہے کہ سب مومنوں پر ہجرت کرنا اور دینی تعلیم سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مومنین میں سے کچھ گروپ نکل جائیں، وہ جا کے دینی تعلیم حاصل کریں اور دینی تعلیم حاصل کر کے پھر واپس اپنے لوگوں کے پاس آئیں اور ان کو آ کے اللہ کے یہ خوف اور ڈر سے دھمکائیں اور ڈرائیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جو شخص واپس آ کے ہمیں دین اسلام کی باتیں بتائیں گے تو وہ خبر متواتر کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں اور خبر واحد کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب قوم پر جو ہے کیا کہا گیا کہ ڈرنا واجب ہے، یعنی پھر ان کی خبر حجت ہے تب تو ان کے لیے ڈرنا جو ہے کیا ہے وہ واجب ہو جائے گا. لہذا خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے. مصنف صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت ایک قانون بتا رہی ہے زندگی کا، کہ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو سب کے سب اس کام کے لیے نہیں نکلیں گے، بلکہ کچھ لوگ میڈیکل میں جائیں گے، کچھ لوگ انجینئرنگ میں جائیں گے، تو کچھ لوگ جو علم دین کی طرف جائیں گے. یہ آیت یہ ایک روش اور طریقہ کار بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو گویا کہ جس نظر سے اور جس لحاظ سے بیان والا ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایک قانون بیان کر رہی ہے. حجیت خبر واحد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسے ابھی
ہمارا الموجز کے درس میں بیٹھے تو میں کہتا ہوں بیٹا الموجز پہ آپ کو فل توجہ کرنی ہے، آپ کو بڑی محنت کرنی ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے میں نہیں کرنی؟ ہم کہیں گے کہ ہماری کیونکہ گفتگو ہی الموجز کے ساتھ تھی اس لیے ہم نے دوسری کی نہ اس بات کی نہ نفی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک روش زندگی کی بتا رہا ہے، لیکن اس میں خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں اس بارے میں یہ آیت ہے ہی نہیں۔ نتیجے میں اس آیت سے آپ حجت خبر واحد کو جو ہے ثابت نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد آج کے درس کی جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اہل کتاب کے لیے باتیں چھپانا حرام ہے، حق چھپانا حرام ہے، کتمان حق ٹھیک نہیں ہے، ان کو حق کو بیان کرنا چاہیے۔ بھائی حق بیان کریں گے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ لازمہ سامنے والوں کو پھر ماننا بھی پڑے گا نا۔ آپ مجھ پہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر حق کا بیان کرنا واجب ہے، لیکن سامنے والے پہ قبول کرنا واجب نہیں، یہ تو پھر بے تکی سی بات ہو جائے گی، ٹھیک؟ تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم خبر واحد کے ذریعے ایک چیز بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سامنے والے کو قبول کرنی پڑے گی۔ اس کا بھی مصنف صاحب جواب یوں دیتے ہیں کہ بھائی یہ اصل اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھتی آیت کہ جب آپ لوگوں کے پاس حقانیت ثابت ہو گئی کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو آپ پھر اپنے نبیوں کی پیروی چھوڑ کر آخری نبی کی پیروی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا تعلق بھی خبر واحد کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ آیت چلیں اتنی کہتی ہے کہ آپ کو حق چھپانا غلط ہے، یعنی سامنے والے کو حق قبول کرنا چاہیے، لیکن وہ متواتر والا قبول کرنا چاہیے یا واحد والا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کلیئر نہیں ہے، لہذا آپ جو ہے کیا ہے اس آیت کے ذریعے بھی خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری آیت آج کے درس کے لحاظ سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کہتے اس کا کیا مطلب؟ پوچھنا مجھ پہ واجب ہے تو لازمی پھر قبول کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا نا۔ اگر پوچھنا واجب ہو لیکن قبول کرنا میرے لیے ضروری نہیں، پھر پوچھنے کا فائدہ، پھر تو یہ لغو ہو جائے گا گویا کہ سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ جبکہ آیت اور قرآن کی کوئی بھی چیز لغو نہیں ہوتی ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ جناب ہم کسی سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، تو وہ چاہے خبر متواتر کی صورت میں ہو چاہے خبر واحد کی صورت میں ہو، پھر ہمیں وہ قبول کرنا پڑے گا۔ اس کا بھی جواب مصنف دیتے ہیں بھائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک قانون کلی بیان کر رہا ہے کہ جو بھی بے خبر ہے وہ باخبر سے پوچھے، لیکن آیا وہ خبر واحد کے ذریعے پوچھے یا خبر متواتر کے ذریعے، اس حوالے سے یہ مجمل ہے، اس حوالے سے آپ اس کو خبر واحد پر جو کیا ہے وہ فٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجے میں یہ آیت بھی خبر واحد کے حجیت کے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ 4 آیات پیش کی گئی خبر واحد کے حجیت کے لیے، مصنف صاحب نے چاروں کو نہیں مانا۔ کل پھر احادیث بتائیں گے، دیکھیں کہ وہ احادیث کیسے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت النفر، قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یہ ضروری نہیں ہے سب مومنین کے لیے کہ وہ نفر کریں یعنی ہجرت کریں، کافتن ٹوٹل کے ٹوٹل۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، پھر کیوں ان میں سے ہر گروپ سے ایک ٹولہ نہیں نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، ٹھیک ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنے قوم کو آ کے ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، جب قوم کی طرف لوٹ کر آئیں، لعلہم یحذرون، شاید وہ قوم بھی ڈر جائے،
یا آسان لفظوں میں کہیں کہ سدھر جائے. تشیر الآیت، یہ آیت اشارہ کرتی ہے الی السیرۃ المستمرۃ بین العقلاء، ایک ایسی سیرت کی طرف جو عقلاء کے درمیان جاری و ساری ہے. من تقسیم العمل بین الافراد، وہ سیرت کیا ہے بیٹا کہ زندگی کا عمل جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے. مثلا اب ہم اس چار دیواری کے اندر رہتے ہیں، میرا کام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ کا کام کیا ہے؟ پڑھنا. بورچوں کا کام کیا ہے؟ کھانا پکانا. صفائی والے کا کام کیا ہے؟ صفائی کرنا. ٹھیک ہے، آیت یہ بتاتی ہے اذ لولا ذالک، اگر یہ تقسیم کار نہ ہوتی، ذالک کا اشارہ کہاں گیا؟ تقسیم عمل کی طرف. لختل النظام، پھر تو یہ پورا نظام بیٹا گڑبڑ ہو جاتا. ولا تشذو ان ذالک مسألۃ الانذار، اور جدا نہیں ہے ان ذالک، اس نظام کے چلانے والے مسئلے میں انذار والا مسئلہ اور تعلیم والا مسئلہ اور تعلم والا مسئلہ، یہ جدا نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس میں بھی تقسیم ضروری ہے. کوئی معلم بنے گا، کوئی متعلم بنے گا، کوئی ڈرنے والا بنے گا، کوئی ڈرانے والا بنے گا. ٹھیک ہے. فلا یمکن ان ینفر المؤمنون کافۃ، پر یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے مومنین ہجرت کریں لتحصیل احکام شریعت، تاکہ وہ شریعت کے احکام جا کے سیکھیں. ولیکن لماذا لا ينفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، لیکن کیوں ہجرت نہیں کرتے ہر ٹولے میں سے ایک گروپ لتعلم شریعت حتی ینذر قومهم عند رجوع الیہم، تاکہ وہ جو ہے کیا ہے ڈرائیں اپنی قوم کو جب لوٹ آئیں اپنے قوم کی طرف. وجہ الاستدلال، بھائی استدلال کا طریقہ ہمیں بتائیں. حجیت خبر کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ انہو سبحانہ اوجب الحذر علی القوم، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے ڈرنا، ٹھیک ہے، قوم پر، جب ان کی طرف مولوی صاحبان، مولا علی مدد، جب ان کی طرف مولوی صاحب لوٹ کر آئیں. ان رجوع طائفت التی، کون سا طائفہ؟ تعلمت شریعت، جس نے شریعت کا علم سیکھا ہے. ٹھیک. والمراد من الحذر، کہتے ہیں ڈرنے سے مراد کیا ہے بیٹا؟ دیکھیں ایسے کانپ جانا یہ مراد ہے؟ کہتے نہیں، الحذر هو العملی، وہ عملی حذر ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو آپ کہیں چشم پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز آواز کے ساتھ پڑھو تو آپ عملی طریقے سے آواز کے ساتھ پڑھو. اے ترتیب الاثر علی قول المنذر، یعنی آپ اثر مترتب کریں جب ڈرانے والا آپ کو کوئی بات کہتا ہے. ثم ان انذارہ، انذارہ کی ضمیر جائے گی بیٹا منذر کی طرف، یعنی یہ منذر کا انذار کرنا. کما یتحقق بصورت تواتر، جیسے تواتر کی صورت میں بھی متحقق ہو سکتا ہے. یتحقق ایضا بصورت انذار بعضهم البعض، یہ بعض کا بعض کے ڈرانے سے بھی جو ہے کیا ہے وہ انذار ہو سکتا ہے، یعنی خبر واحد کے ذریعے. فلو کان تواتر او حصول العلم شرطا فی تحقق الانذار، اگر تواتر یا علم کا حاصل ہونا شرط ہوتا کس میں؟ انذار کے متحقق ہونے میں، تو نتیجے میں ہم یوں کہیں وہ بالتالی فی وجوب الحذر، بھائی حذر بھی اس وقت واجب ہوتا جب مجھے علم حاصل ہو جاتا، جب تواتر کے ذریعے ایک خبر نقل ہوتی. لاشارت الیہ الآیت، پھر تو آیت کو اشارہ کرنا چاہیے تھا الیہ، بیٹا اس تواتر کی طرف. یعنی آیت یوں کہتی کہ تم پر ڈرنا اس صورت میں واجب ہے جب انذار تواتر کی صورت میں ہو. ٹھیک. وہ اطلاقہ، جبکہ آیت مطلق ہے. آیت نے کیا کہا بیٹا کہ جب علماء آ کے آپ کو ڈرائیں تو آپ پر ڈرنا واجب ہے. یقتضی حجیت قول المنتظر، یہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ منذر کا قول آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. سواء انذر انذارا جماعیا، چاہے وہ جماعت کی صورت میں یعنی تواتر کی صورت میں آ کے انذار کرے، او فردیا، یا ایک فرد آ کے انذار کرے. ابھی بھی جہاں تبلیغ پر آپ جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں یا پورے مدرسے والے ساتھ ہو کے جاتے ہیں؟ وہ دوسرے ہمارے برادران تو ایسے ہیں وہ جماعت بھی،
ہم جماعت کی صورت میں نہیں جاتے. وَسَوَاءٌ أَفَادَ الْعِلْمَ أَوْ لَا، چاہے وہ انذار جو ہے بیٹا وہ آپ کو علم کا فائدہ پہنچائے، چاہے علم کا فائدہ، علم بے معنی یقین، چاہے یقین کا فائدہ پہنچائے چاہے یقین کا فائدہ نہ پہنچائے. یلاحظ علی الاستدلال، کہتے ہیں یہ جو آپ نے استدلال کیا کہ آیت مطلق ہے، یہ تواتر والی صورت کو بھی شامل ہے اور خبر واحد والی صورت کو بھی شامل. اس پہ اعتراض ہے. ان الآیت بصدد بیان، بھائی آیت اس موڈ میں ہے کہ وہ بیان کرے انہو لا یمکن نفر القوم برمتہم، رمت یعنی ٹوٹل، بھائی پوری کی پوری قوم کا، ٹوٹل قوم کا باہر جانا یہ ممکن نہیں ہے. بل یجب نفر طائفۃ منہم، بلکہ قوم میں سے ایک گروپ کا نکل کر دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. وَأَمَّا کیفیت الانذار، لیکن انذار کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے آیت اس کے بارے میں بیان نہیں کرتی. سلطان شاہ آیت صرف یہ قانون بتاتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب کا جانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ جَمَاعِيًّا وَفَرْدِيًّا، انہو یعنی یہ انذار واجب ہے کہ جماعت کی صورت میں ہونا چاہیے یا ایک فرد کی صورت میں ہونا چاہیے. فَلَيْسَتِ الْآيَةُ بِصَدَدِ بَيَانِهَا، آیت اس چیز کے بیان کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. حَتَّى يُتَمَسَّكَ بِإِطْلَاقِهَا، یہاں تک کہ آپ کہیں کہ آیت مطلق ہے، ہم اس کے دونوں صورتوں کو لے لیتے ہیں. وَقَدْ مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، کہتے یہ بات گزر چکی ہے مطلق اور مقید کی بحث میں. انہو یشترط فی صحت تمسک، بتحقیق شرط ہے تمسک کرنا اطلاق کے ساتھ، کون المتکلم فی مقام البیان، کہ متکلم بیٹا کس میں ہو، مقام بیان میں، جبکہ اللہ تعالیٰ مقام بیان میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بیان کے موڈ میں تھا کہ پوری قوم کا تعلیم کے لیے جانا ضروری نہیں، لیکن دوسری چیز کے بیان میں نہیں تھا. میں آپ کو پوری تقریر میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھنا جو ہے کیا ہے عمود الدین، نماز پڑھنا معراج المومنین. آخر میں آپ کہیں بس مولوی صاحب کے تقریر سے لگتا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کیونکہ وضو کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. آپ کہیں کہ سائیں اصل خطیب صاحب کا موڈ تھا کہ وہ نماز کی فضیلت کو بیان کر دے، اس کی شرائط کے بیان کے بارے میں ان کی گفتگو ہی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے اس پہلو کو تو بیان کرتی ہے کہ بھائی سب کا سب جانا جو ہے کیا ضروری نہیں ہے. وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، اور گواہی دیتی ہے اس بات پر کہ آیت جو ہے اطلاق کے موڈ میں نہیں تھی. ان الآیت لم تذکر شرط اللازم، آیت نے تو ایک ضروری شرط بھی بیان نہیں کی. وہ کیا تھی؟ الوثاقت والعدالت، کہ نقل کرنے والا جو بات بیان کر رہا ہے وہ مورد اعتماد بھی ہو اور عادل بھی ہو. وَكَيْفَ تُوصَفُ بِأَنَّهَا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آیت مقام بیان میں تھی؟ نہیں بھائی، آیت مقام بیان میں نہیں تھی. آیت الکتمان، قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بتحقیق وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے نازل کی ہیں بینات یعنی کھلی باتیں، ٹھیک ہے، والہدی، اور جو ہم نے ہدایت نازل کی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے وہ چیزیں بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے چھپانے والوں پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت والے بھی لعنت کرتے ہیں. وکیفیت الاستدلال بہا، کہتے اس آیت کے ذریعے استدلال کرنا بیٹا کیا ہے، ہوا وہ یہ ہے ان وجوب الاظہار، بتحقیق اظہار کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. وتحریم الکتمان، اور چھپانا حق کو کیا ہے، حرام ہے. یستلزم، اس کا لازمہ کیا ہے، وجوب القبول، کہ واجب ہے کہ آپ اس بات کو قبول کریں. وَإِلَّا، لگا وجوب الاظہار، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو اللہ مجھ پہ کہتا ہے تم پر واجب اظہار کرو، اور آپ کو کہتا ہے آپ پر واجب نہیں قبول کرو، پھر تو یہ میرا اظہار کرنا بھی فضول ہو جائے گا.
جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر عورتوں کے بارے میں بھی کہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں خلق کیا ہے۔ بیٹا یہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ عورتیں جن کو طلاق ملتی ہے، یا وہ عورتیں کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ اظہار کریں کہ ہم حاملہ ہیں، وہ اپنے حمل کو نہ چھپائیں۔ اب جب اللہ کہتے ہیں واجب ہے کہ وہ اظہار کریں کہ ان کے پیٹ میں کیا، جب ان کے لیے اظہار کرنا واجب ہے تو پھر سامنے والوں کے لیے قبول کرنا وہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے کہتے ہیں یہ آیت کہتی ہے کہ حق کو چھپانا حرام ہے۔ جب حق کو چھپانا حرام ہے تو یعنی میں حق کا اظہار کروں یہ مجھ پہ واجب ہے، تو سامنے والے پہ بھی قبول کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ یعنی پھر خبر واحد کو بھی قبول کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، ٹھیک؟ فَإِنَّ حُرْمَةَ كِتْمَانِهِنَّ، بتحقیق عورتوں کے لیے اپنے پیٹ کی کیفیت کو چھپانا حرام ہے، لِمَا فِي أَرْحَامِهِنَّ، یعنی کس کو چھپانا حرام ہے؟ جو ان کے پیٹ میں ہے۔ یقتضی، یہ حرمت کتمان تقاضا کرتا ہے وجوب قبول قولہن، کہ واجب ہے کہ عورتوں کا قول قبول کیا جائے، وَإِلَّا لَغَا تحریم، اگر عورتوں کا قول قبول نہیں کریں گے تو پھر حرام والی بات تو فضول ہو جائے گی۔ بھائی ادھر ان کے لیے تو حرام ہے لیکن ہمارے لیے قبول کرنا ضروری نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یلاحظ الاستدلال، یہاں پر بھی یلاحظ ملاحظہ کیا جائے، بمعنی اعتراض ہے۔ ان الآیت فی مقام بیان ایجاب البیان علی علماء اہل الکتاب، بھائی یہ آیت اس موڈ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے بیان کرنا علماء اہل کتاب کو، کیا بیان کریں؟ لما انزل اللہ سبحانہ، وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، من البینات والہدا، بینات یعنی بالکل حقیقت والی باتیں، حق والی باتیں اور ہدایت والی باتیں ہیں۔ وہ من المعلوم، اور یہ بات بدی ہے، ان ایجاب البیان بلا قبول، اگر ان پر بیان کرنا تو واجب ہو لیکن قبول کرنا ضروری نہ ہو، یستلزم کونہ لغوا، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ کونہ، بیٹا منصوب کر کے پڑھیں گے، کونہ یعنی یہ بیان کرنا یہ لغو ہو جائے گا۔ واما اذا کان القبول مشروطا بالتعدد، لیکن بھائی قبول کرنے کی شرائط بھی تو کچھ ہو سکتی ہے نا، کہ چند آدمی آ کے وہ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ یا اس وقت ہم ان کی بات کو قبول کریں گے جب ہمیں اطمینان حاصل ہوگا، تو اس حوالے سے کوئی نقض وغیرہ لازم نہیں آتا ہے۔ اما اذا کان القبول مشروطا بالتعدد، جب یہ قبول کرنا مشروط ہے کس کے ساتھ؟ تعدد، یعنی چند آدمی بیان کریں، اور بحصول الاطمینان، یا ہمیں اطمینان حاصل ہو ان کے بیان کرنے پر، او العلم القطعی، یا ہمیں یقینی علم حاصل ہو اور یقین حاصل ہو، فلا تلزم اللغویت، پھر تو لغویت لازم نہیں آتی ہے۔ ولیست الآیت فی مقام البیان من هذه الناحیت، آیت اس پہلو کے لحاظ سے مقام بیان میں نہیں۔ آیت یہ کہتی ہے بھائی حق کا چھپانا حرام ہے، لیکن حق کو قبول کیسے کیا جائے؟ ایک کی خبر کے ساتھ قبول کیا جائے یا چند آدمی خبر لے آئے پھر قبول کی جائے، اس بارے میں آیت خاموش ہے۔ نتیجے میں آپ خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کر سکتے، حتی یتمسک باطلاقها، یہاں تک کہ آپ کہیں کہ آیت کے اطلاق سے ہم تمسک کرتے ہیں۔ آیت السؤال، قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ، ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مرد، ٹھیک ہے، نوحی الیہم، مگر یہ کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے۔ وجہ الاستدلال علی نحو ما مضى فی آیت الکتمان، اس آیت سے بھی استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے آیت کتمان سے کرتے ہیں۔ مشاہد، ہم نے کیا کہا کہ حق کا چھپانا حرام ہے، نتیجے میں جب وہ بیان کرنا ان پر واجب ہے تو ان پر قبول کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ پر سوال کرنا واجب ہے،
بھائی سوال کرنا واجب ہے تو قبول بھی کرنا ہوگا، نہیں تو سوال کرنا بے فائدہ ہے. ٹھیک. حیث ان اجابت سوال یلازم القبول، سوال کا واجب کرنا اس کا لازمہ یہ ہے کہ خبر کو قبول کرنا ہے. وَإِلَّا تَلْزَمُ لَغْوِيَّةً، اگر خبر کو قبول نہیں کریں گے تو لغویت لازم آئے گی. یلاحظ علیہ، اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، انما تلزم لغویہ، یہ لغویت اس صورت میں لازم آئے گی اذا لم یقبل قولہم مطلقا، جب ہم ان کا قول بالکل قبول نہ کریں. لیکن ہم کہیں گے ان کے قول کی دو صورتیں، اطمینان آور ہے تو قبول کرو، اطمینان آور نہیں ہے تو قبول نہیں کرو، پھر تو لغویت لازم نہیں آئے گی. وَأَمَّا لَلْقَوْلِ بِقَبُولِ قَوْلِهِمْ عِنْدَ حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ قبول کیا جائے گا ان لوگوں کا قول جب ہمیں یقین حاصل ہو بہی، ان کے قول کے ذریعے، فلا تلزم اللغویت، پھر لغویت لازم نہیں آئے گی. ولیست الآیت فی مقام البیان من هذه الناحیہ، بھائی اس آیت میں اس پہلو کے لحاظ سے مقام بیان ہے ہی نہیں کہ مجھے یقین ہو تو قبول کروں یا یقین نہ ہو تو قبول نہ کروں. آیت ایک اور قانون کلی بتا رہی ہے، بل الآیت ناظرۃ الی قاعدۃ عقلائیۃ مضطردہ، بلکہ آیت نظر کرتی ہے ایک عقل مندوں کے قانون کی طرف، مضطردہ، وہ ایسا قانون ہے جو عام جاری و ساری ہے. وہ رجوع الجاہل الی العالم، وہ یہ ہے کہ جاہل رجوع کرے گا کس کی طرف؟ عالم کی طرف. آیت اس بیان میں ہے، لیکن سامنے والے کی خبر واحد ہو یا متواتر ہو، اس بارے میں آیت یہ بیان نہیں کر رہی کچھ. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم.